السلام علیکم دوستو، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ کو سب کو بے حد رمضان مبارک کی بہت بہت مبارکباد ہو۔ اللہ اس کی رحمتوں کو سمیٹنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس دفعہ تو مزہ ہے کہ چھٹیاں ہیں، سب کو زیادہ بندگی کرنے کا موقع ملے گا اور اپنے بچوں کو بھی سکھانے سمجھانے کا بھی موقع ملے گا۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں تاکہ اس بیماری سے ہماری جان چھوٹے۔ یا اللہ نے ہمیں اپنی طرف بلانے کے لیے ہی بھیجی ہے، اسے گھبرائے نہ، یہ بھی ہمارے لیے اللہ کی رحمت ہی ہے۔ تو دوستو، قرآن کریم جو ہے وہ رمضان میں ہی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ہمارے لیے عطا کیا تھا تاکہ ہم اس سے ہدایت حاصل کر سکیں۔ یہ ہدایت بھی ہے، اسی میں شفا بھی اسی میں ہے، اور اسی میں سب برکتیں رحمتیں ہر طرح کیا ہے، سب کچھ اللہ نے ہمیں اس میں عطا فرما دیا ہے۔ تو میں نے سورۃ فاتحہ اور جو ہے سورۃ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھا تھا، اور مجھے یاد نہیں کہ میں نے دوسرا بھی پڑھا تھا یا نہیں، تو میں سوچتی ہوں رہ نہ جائے، اس لیے میں پھر ابھی پہلے رکوع سے آگے پھر شروع کرتی ہوں دوسرے رکوع تک۔ تو پہلا رکوع ختم ہوا تھا کہ اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ یہ کافروں اور منافقوں کے لیے تھا۔ اور پھر آگے ہے، اور لوگوں میں سے بعض اور بھی ہیں جو کہتے ہیں، اور لوگوں میں سے بعض وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور یوم قیامت پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ہرگز مومن نہیں ہیں۔ وہ اللہ کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، مگر فی الحال حقیقت وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں۔ ان لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے، پس اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو، تو کہتے ہیں ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ، یہی لوگ حقیقت میں فساد کرنے والے ہیں، مگر انہیں اس کا احساس تک نہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لے آئے ہیں، تو کہتے ہیں کیا ہم بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح وہ بے وقوف ایمان لے آئے۔ جان لو بے وقوف در حقیقت وہ خود ہیں، لیکن انہیں اپنی بے وقوفی اور ہلکے پن کا علم نہیں۔ اور جب وہ منافق اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں سے تنہائی میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم یقیناً تمہارے ساتھ ہیں، ہم مسلمانوں کا تو محض مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ انہیں ان کے مذاق کی سزا دیتا ہے اور انہیں ڈھیل دیتا ہے تاکہ وہ خود اپنے انجام تک جا پہنچیں۔ سو وہ خود اپنی سرکشی میں بھٹک رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، لیکن ان کی تجارت فائدہ مند نہ ہوئی اور وہ فائدہ مند اور نفع بخش سودے کی راہ جانتے ہی نہ تھے۔ ان کی مثال ایسے شخص کی مانند ہے جس نے تاریک ماحول میں آگ جلائی، اور جب اس نے گرد و نواح کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور سلب کر لیا اور انہیں تاریکیوں میں چھوڑ دیا، اب وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ یہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، پس وہ راہ راست کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ اللہ ان کی مثال اس بارش کی سی ہے جو آسمان سے برس رہی ہے، جس میں اندھیریاں ہیں اور گرج اور چمک بھی ہے، تو وہ کڑک کے باعث موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں
اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یوں لگتا ہے کہ بجلی ان کی بینائی اچک لے جائے گی۔ جب بھی ان کے لیے ماحول میں کچھ چمک ہوتی ہے تو اس میں چلنے لگتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل سلب کر لیتا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہم آپ سے پناہ مانگتے ہیں، یا اللہ پاک، ان تمام تکلیفوں سے جو تو نے کافروں اور منافقوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں، اے اللہ پاک تو سب کو راہ ہدایت نصیب فرما دے۔ یا اللہ تو سب کو جنت نصیب فرما دے۔ اللہ تو سب کو دوزخ کے عذاب سے پناہ عطا فرما دے۔ یا اللہ تیرے سارے بندے ہدایت پا جائیں۔ یا اللہ اس کرونا مرض کی وجہ سے جب سب کے لوگ اپنے گھروں میں بند ہیں اور تو نے ہمیں زندہ رکھ کر ایک موقع عطا فرمایا ہے کہ ہم سدھر جائیں، اور تو نے بتا دیا کہ ہمارے بس میں کچھ نہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تیری قدرت کے آگے ہم بے بس ہیں، ہم تیرے آگے عاجز ہیں، ہم تیرے محتاج ہیں، ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اے مالک، آج سب بادشاہ و گدا، امیر غریب، ہر ملک کا ہر بندہ ایک ہی بیماری سے مر رہا ہے، ایک ہی بیماری میں مبتلا ہے، ایک ہی بیماری کے خوف سے گھروں میں چھپ کر بیٹھا ہوا ہے۔ اپنے کام کاج اس نے چھوڑ دیے ہیں، باہر نکلنا، چلنا پھرنا، کمانا، کہیں آنا جانا، کسی سے ملنا جلنا، اللہ سب کچھ چھوڑ کر گھروں میں چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اے اللہ جو زندہ بچ گئے ہیں انہیں ہدایت نصیب فرما، اپنا شکر گزار فرما بردار بندہ بنا دے۔ اے پاک پروردگار جو اس مرض میں مبتلا ہے، یا اللہ شفا دینا تیرے قبضہ قدرت میں ہے، تو انہیں شفا عطا فرما کر، انہیں صحت و زندگی عطا فرما کر اپنا وفادار اور اپنا شکر گزار بندہ بنا دے۔ جو ان بچے ہوئے ہیں انہیں دوسروں کی مدد کرنے کی، نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرما دے، وہ تیرے زیادہ شکر گزار بنے۔ یا اللہ جو دنیا سے اس مرض میں مبتلا ہو کر رخصت ہو گئے ہیں، اے اللہ تو انہیں شہیدوں کا رتبہ عطا فرما، اے اللہ تو ان کی بخشش نصیب فرما دے۔ یا اللہ ان کی شہادت کے قربانی کے صدقے میں جو پچھلے ہیں وہ سدھر جائے، انہیں ایمان نصیب فرما دے۔ اے مالک جن کے بچھڑ گئے ہیں پیارے، ان کو صبر عطا فرما دے، اور کفالت کرنا تو تیرے ہی ذمہ کرم پر ہے۔ رزق دینے والا تو ہے، تو نے وعدہ کیا ہے، یہ رشتے تو نے ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنے، نیکیاں کمانے، ایک دوسرے کا غم خوشی بانٹنے اور ساتھ دینے کے لیے بنائے، تاکہ ہم تنہا ہو کر پریشان نہ ہو جائیں۔ اصل وارث تو ہے، اے مالک تو وارثوں والوں کو لاوارث کر کے مار دیتا ہے، اور لاوارثوں کو تو بے شمار وارث عطا کرتا ہے۔ تیرے ایسے بھی بندے ہیں جنہوں نے ساری زندگی تیری دین پر یا اپنے ملک کی خدمت کرتے ہوئے گزار دی ہے، انہیں شادی ہی نہیں کی یا ان کی اولاد ہی نہیں ہوئی، تو ساری دنیا ان کے لیے دعا گو ہے۔ اور کئیوں کو تو نے بے شمار اولاد اور رشتے عطا فرما، لیکن وہ سارے کے سارے ان کے کسی کام نہ آئے، انہی نے انہیں لوٹا مارا، تنہا چھوڑ دیا، ان کی جائیدادیں ہڑپ کرنے کے لیے انہیں قتل تک کر دیا۔ اے اللہ مالک، ہم تجھی پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، ان لوگوں کا نہیں جن پر غضب کیا گیا ہے، اور نہ ہی گمراہوں کا۔ آمین مالک۔ اے اللہ میں تو نے جو ہدایت عطا فرمائی ہے قرآن پاک کے ذریعے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی کے ذریعے ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے، اس پر کسی کا کوئی قبضہ نہیں ہے۔ مولویوں نے کسی تک پورا جو ہے پہنچایا نہیں پیغام، جب بھیک مانگنے کا موقع آیا کوئی اپنی مطلب پرستی کا، تو انہوں نے آدھی بات بیان کی، آدھی چھپا دی، آدھی بدل دی، اور دین کسی کو دین تک پہنچایا نہیں کسی نے۔ اور یہ کافروں اور منافقوں اور جن لوگوں تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچا، ان کی بہتری کے لیے
یہ اتارا گیا ہے، نہ کہ کسی ایک مسلمان قوم کے لیے کہ وہ اسے جو اپنی وراثت سمجھ کر اپنے پاس رکھے۔ اللہ کی چیزیں اللہ کے تمام بندوں کے لیے ہوتی ہیں۔ اللہ سب کا خالق و مالک ہے، سبھی بندے اسی نے پیدا کیے ہیں اور اس کی ادائی سے فیضیاب ہونے کا سب کو حق حاصل ہے۔ جس طرح سبھی اس کی ہوا میں سانس لیتے ہیں، سبھی اس کا پانی پیتے ہیں، سبھی اس کی پیدا کی ہوئی چیزیں کھاتے پیتے ہیں، زمین آسمان کی ہر چیز جس طرح ان کے لیے سب کے لیے ہے، اسی طرح یہ قرآن کریم سب کے لیے ہے۔ ہمارے نبی پاک کی جو زندگی جس طرح وہ گزار کر گئے ہیں وہ ہم سب کے لیے ہے۔ ہمارے اللہ کی کتاب، ہمارے اللہ کا ہر حکم ہم سب بندوں کے لیے یہ جو ہے بالکل برابر ہے، سب کا حق برابر ہے۔ کوئی کسی کا حق نہ مارے، کوئی کسی کو اس کے ملک میں سے نہ نکالے، کوئی کسی کو اس کے گھر سے نہ نکالے، کوئی کسی کی عزت نہ لوٹے، کوئی کسی کا مال نہ لوٹے، کوئی کسی کی اولاد کو نقصان کسی طرح کا نہ پہنچائے۔ ہر مسلمان جو ہے وہ نہ کہ صرف اپنا اور اپنی فیملی، اپنے نیبر اور اپنے گاؤں یا ملک کا، مسلمان ہر انسان کا جو ہے ہمدرد اور خیر خواہ ہے۔ اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جب جہاں اپنے سامنے کسی کے اوپر ناحق ظلم ہوتا ہوا دیکھے یا اس کا حق چھینتے ہوئے تو اپنے ہاتھ کا اس کے اگر طاقت رکھاتا ہے تو اپنے ہاتھ سے اسے روکے ظالم کو۔ اگر اس کی وہ طاقت نہیں رکھتا ہو، سامنے والے سے کمزور ہے تو زبان سے اسے سمجھا کر کہ یہ تم غلط کر رہے ہو۔ اگر اس کی بھی نہیں طاقت رکھاتا، دل میں اسے برا جانے اور کنارہ کشی کر لے، اور یہ کمزور ترین علامت ہے۔ پہلی علامت یہی ہے کہ ہاتھ سے، پھر دوسری زبان سے ہے، اور حکمران تو ہاتھ سے یا فوج کے ذریعے تو مظلوم کا جو مدد کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، لیکن گونگے بہرے اندھے بنے ہوئے ہیں کافروں اور منافقوں کی طرح۔ اسی لیے یہ عذاب اترا کہ کیونکہ مسلمان کشمیریوں پر ناحق ظلم ہو رہا ہے، ایک صدی ہونے کو ہے، ناحق ظلم کیا جا رہا ہے، کوئی نہیں بول رہا ہے۔ پھر سکھ بھائیوں پر بھی ظلم ہو رہا ہے، کوئی نہیں بول رہا۔ حتیٰ کہ اب تو جو ہے ہندو بھائی جو ہیں وہ بھی نہیں بچے ہوئے اس مودی کے ظلم سے، کہ ان کا تو وہ اپنا ہے نا۔ تو لیکن ان دنوں جو ہے غریبوں پر وہ اس نے بالکل کسی کو کھانا، مسلمانوں کو تو وہ دیتا ہی نہیں ہے، سکھوں کو بھی کوئی نہیں دیتا، لیکن اب اس کا جبر ظلم اتنا انتہا کو پہنچ گیا کہ اب ہندو بھی بھوکا مار رہا ہے، مسلمان ان کی مدد کر رہے ہیں، کیونکہ مسلمان سب کا خیر خواہ ہے، اس کے لیے اللہ کے سب بندے برابر ہیں۔ پہلے انسانیت کا رشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اپنے ہم جنس پر رحم کرو۔ جب ہم جنس کا لفظ آ جاتا ہے، ہم سارے ایک جیسے ہیں ہم جنس میں، اس میں کوئی ہندو مسلم سکھ عیسائی کوئی اس میں اونچ نیچ نہیں باقی نہیں رہتی ہے، اور اللہ اسی کو بخشے گا جو اس کے بندوں کی عزت اور قدر کرتا ہے، جو کسی پر ناگ ظلم کرتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، کچھ بھی ہے، اللہ اسے معاف نہیں فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے حقوق جو میری بندگی ہے، اگر اس میں کوئی وہ کمی کرتے ہیں تو شاید میں انہیں پھر بھی معاف کر دوں گا، لیکن جو میرے بندوں پر ظلم کرتے ہیں، جب تک میرے وہ بندے نہ انہیں معاف کریں میں انہیں معاف نہیں کروں گا۔ ان کے لیے جہنم ہی ہے جب تک وہ معافی نہ مانگیں۔ جو ادھر معافی مانگ لے گا مجھ سے یا میرے بندوں سے، جس کا بھی اس نے حق مارا ہوگا، تو وہ بخش دیا جائے گا، لیکن بعد مرنے کے جب وہ دوست کو دے کر معافیاں مانگے گا، کہے گا مجھے پھر دنیا میں بھیجو، میں برے کام چھوڑ کے اچھے کام، اس کو پھر کچھ بھی نہیں، وہ ساری دنیا دے ڈالے، دنیا کی دولت، اپنا ہر رشتہ، اپنی ہر چیز دے بدلے میں، لیکن اس کو پھر جہنم سے رہی کبھی بھی نصیب نہیں ہوگی۔ تو اس سے بچے، یہ وہ بہت برا ٹھکانہ ہے جہاں سے کبھی نہیں ہم نکل سکیں۔ اپنے ہی بنائے ہوئے گھروں میں عیش آرام سے رہ رہے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم تنگ ہیں۔ وہاں آگ ہوگی، دوزخ کی بلند دیواریں ہوں گی، اللہ کے فرشتے مار پٹائی بھی کر رہے ہوں گے، تو گرم کھولتا ہوا پانی پینے کو دیا جائے گا، زخموں کی پیپ دی جائے گی، تھور کا کڑوا کھانا کانٹے دار ایک درخت وہ دیا جائے گا۔ تو اللہ کی پناہ اس سے میں بہت ڈرتی ہوں، میں بہت ڈرتی ہوں، اور میں سب کے لیے بھی ڈرتی ہوں۔ میں کہتی ہوں میرے اللہ کا کوئی بھی بندہ، میرے نبی کا کوئی بھی امتی، میرے بابا آدم علیہ السلام کا کوئی بھی بچہ، کوئی بھی اولاد، بیٹا بیٹی، کوئی بھی نہ ادھر جائے، لیکن جو لوگ حدوں سے بڑھ گئے ہیں اور ظلم کی انتہا کیے ہوئے ہیں اور نہیں وہ باز آ رہے ہیں، ان کے لیے جہنم اللہ تعالیٰ نے منتخب کر رکھی ہے جھوٹوں کے لیے۔
یہ کہ جو جھوٹے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں اور معافی بھی نہیں مانگتے. ہاں اگر وہ معافی مانگ لیتے ہیں اس دنیا میں تو میں غفور الرحیم ہوں. میں ان کے پچھلے گناہ سارے معاف کر دوں گا اگر آئندہ کے لیے باز آ جائیں، سچی توبہ کر لیں تو. اللہ میں توبہ نصوح نصیب فرمائے. کیونکہ نصوح ایک آدمی تھا جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے کہ وہ آدمی تھا. جو خسرے لوگ ہوتے ہیں، جو نہ عورت ہوتے ہیں نہ مرد، وہ ایسا انسان تھا اور اس نے ملازمت کی تھی بادشاہ کے گھر میں. وہ اس کی جو بیگم تھی اس کے لیے نہلانے دلانے، اس کے کنگھی، اس کے جو بھی اس کے کام ہوتے تھے وہ کرتا تھا. لیکن ایک دن اس کا جو ہار کھو گیا، تو ہار کھونے کی وجہ سے یا کہ تھا ہی مرد، میں بھول گئی ہوں، تو وہ جو ہے نا، لیکن وہ عورت نہیں تھا اور عورت کی وہ خدمت کر رہا تھا. تو ایک دن عورت کا جو ہے نا وہ سونے کا ہار کھو گیا تو سب کی تلاشی کا ٹائم آ گیا جب. تو پھر وہ گھبرا گیا کہ اللہ میں عورت بن کر اس عورت کی خدمت کر رہا تھا، اپنی ملازمت کر رہا تھا، اور اگر آج ان لوگوں کو میری تلاشی لینی پڑی تو میرا یہ بھید کھل جائے گا اور میں بہت رسوا ہو جاؤں گا اور میری بہت بدنامی بھی ہوگی اور مجھے پتہ نہیں کتنی ذلت کی موت یہ سزا دیں گے. اے اللہ اگر آج تو مجھے میری عزت رکھ لیتا ہے تو میں آئندہ یہ ملازمت چھوڑ دوں گا. تو اس کی تلاشی سے پہلے وہ ہار مل گیا ان لوگوں کو اور وہ تلاشی سے بچ گیا. اس کے بعد اس نے یہ نہیں سوچا ہاں میں بچ گیا ہوں ابھی یہی کرتا رہوں، لیکن اس کے بعد اس نے اللہ کا شکر سجدہ ادا کیا اور اس نے یہ ملازمت چھوڑ دی ہمیشہ کے لیے. تو ہم جب سچے دل سے ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، ہم سچے دل سے توبہ کر لیں، پچھلی برائیوں پر شرمندہ ہوں اور آپ سے رو کے معافی مانگیں، وہ غفور رحیم ہے، کرنے والا ہے، اور آئندہ وہ برا کام کبھی بھی نہ کریں. تو ہمارا رب ہمیں کبھی یاد نہیں دلائے گا تم نے وہ برا کام کیا تھا میں تمہیں کیوں بخشوں، یا ہے کیا تھا وہ کسی کو نہیں یاد دلاتا ہے. یہ ہم لوگ ہیں جو تانا بازی کرتے ہیں اور کسی کو سدھرنے کا موقع نہیں دیتے اور اس کی غلطی کو بار بار جو ہے نا یاد دلاتے اور اس کے لیے وہ بدنما داغ بنا دیتے ہمیشہ کے لیے. ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے ورنہ ہمارا رب بھی ہمیں نہیں معاف کرے گا. ہمیں ایک دوسرے کی غلطی کو معاف کرنا چاہیے تاکہ ہمارا رب بھی ہمیں معاف فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ. السلام علیکم. جزاک اللہ.